السلام علیکم دوستو، کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر اور محمد ظریف حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے۔ کچے میں پنجاب پولیس یا سندھ پولیس تو آپریشن تاحال نہیں کر سکی، لیکن بلوچ قبیلہ جو ہے ان کی جانب سے ایک آپریشن جو ہے لانچ کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن کب لانچ کیا گیا اور اس میں کتنے ڈاکو ہلاک ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیلات لیں گے۔ جیسے کہ ظریف، پنجاب پولیس اور سندھ پولیس تو ناکام نظر آتی ہے۔ بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ اہلکار شہید ہوئے ہیں تو بدلہ لیا جائے گا، بدلہ تو نہیں لیا جا سکا، لیکن بلوچ قبیلہ ہے، ان کے کسی سردار کو قتل کیا گیا ہے، تو اس کے بعد بلوچ قبیلے نے فیصلہ کیا کہ وہ خود یہ آپریشن کریں گے۔ یہ آپریشن کب کیا جا رہا ہے اور کیسے کیا جائے گا ان ڈاکوؤں کے خلاف؟ کیا ان کو پولیس کی سپورٹ حاصل ہوگی؟ رانا عثمان صاحب بہت شکریہ۔ اور دیکھیے، وہ کام جو ہماری ریاست نے کرنا تھا، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے کرنا تھا، بلوچ قبیلے کا ایک سردار تھا، اور جو یہ سردار تھا نوجوان سردار تھا، جسے جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں نے قتل کیا۔ اور انہوں نے قتل بھی اس طرح کیا کہ غلط فہمی میں کر دیا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو سردار ہے یہ بگٹی قبیلے سے جو ہے نا اس کا تعلق ہے۔ تو اس نوجوان کو جو سردار تھا، سردار عبد الرحمن جو ہے وہ خان اس کا نام تھا، اور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ جو اس کے والد کا نام تھا جلال بگٹی۔ تو یہ جلال بگٹی جو کہ ادھر کی مشہور شخصیت ہیں، تو ان کا یہ بیٹا تھا۔ اس کو جو ہے وہ مار دیا۔ جب اس کو مارا تو پہلے تو کافی دن جو ہے پتہ ہی نہیں چلا، نہ اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا کدھر ہے۔ کافی دن تک پتہ نہیں چلا، لیکن پھر بالآخر جو سردار تھے انہیں ان کی جانب سے کسی نمبر پہ جو ہے وہ ایک بندے نے جو ہے کال کر کے جو ہے وہ پیسے مانگے۔ جب پیسوں کا مطالبہ سامنے آیا تو اس کے بعد پھر جو سردار تھے ان کا ماتھا کھٹکا، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ ظاہر پولیس وغیرہ سے پہلے انہوں نے بات کی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح ان کا جو بیٹا ہے اس کو مار دیا ہے۔ تو انہی دنوں، جن دنوں میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے شور خاصا مچا ہوا تھا میڈیا میں، کچے کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے اپنی ایک بدماشی بنائی ہوئی تھی، اور یہ شو کر رہے تھے کہ جیسے یہ کسی کے قابو نہیں آئیں گے۔ تو پھر جب جلال خان بگٹی انہوں نے جو ہے اب ایک مسلح ایک جنگ شروع کی، اور بگٹی قبیلے، بگٹی آپ کو پتہ ہے بلوچ نسل ہے، قبائلی ہے اور بڑا لڑتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، اور ان کے پاس یہ بلوچ سردار ہیں اور یہ لوگ لڑنا جانتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک جب کسی بات پہ آ جاتے ہیں تو یہ لڑتے ہیں۔ تو ہوا اس طرح کہ جو بلوچ قبیلے کے لوگ ہیں انہوں نے آ کر جو ہے کچے کے ڈاکوؤں پر گوٹکی میں جو ایک علاقہ ہے اس جگہ میں جو ہے وہ جا کر انہوں نے باقاعدہ گوٹکی کے اس گاؤں میں جا کر حملہ کیا، اور اس حملے میں رانا عثمان صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 2 ڈاکو ہلاک ہو چکے ہیں، 5 ڈاکو زخمی ہیں، اور اب جو ڈاکو ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، اور ڈاکو نے معافی مانگ رہے ہیں، اور ڈاکوؤں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ معاف کیا جائے، یہ ہم نے نہیں کیا۔ اور کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پولیس جو ہے اس نے ایک جو ہے وہ سنو شری گینگ ہے یہ کچے کے ڈاکوؤں کا، ان کے خلاف جب آپریشن کر رہے تھے تو اس میں پھر جو اپنا بگٹی قبیلہ ہے وہ بھی شامل ہوا، اور کہتے ہیں بگٹی قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے بالکل ڈاکوؤں کے گھروں میں داخل ہو کے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا، ڈرے نہیں۔ پولیس فورسز یا دوسرے لوگ جو حملہ کرتے ہیں لڑائی میں بڑا احتیاط کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بلوچ قبائل تھے اور انہوں نے اپنا بدلہ لینا ہے، اور سردار عبد الرحمن خان جو بگٹی قبیلے کا ان کا مستقبل کا سردار تھا، اور اس کا والد جو ہے وہ جلال خان بگٹی، تو جو سردار جلال خان بگٹی ہے اس کے کہنے پر جو ہے وہ، بلکہ اوریہ مقبول جان نے ایک تصویر بھی شیئر کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ جو کام ریاست اور ہمارے اداروں نے کرنا ہے وہ کام جو ہے ایک بلوچ سردار جو ہے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اب کیونکہ انہوں نے اٹیک کیا ہے وہاں پر، اور ان کے اٹیک کے بعد وہ کچے کے ڈاکو جو بدماش بنے ہوئے تھے، جن کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی نہ وہ ریاست سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں، اب انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی ہے جس گینگ پہ کو مارا گیا ہے۔ تو اب پولیس کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ جی نہیں، وہ جو مارا ہے وہ راہب گینگ نے مارا ہے، تو
یہ سنو شری گینگ یہ الگ گینگ ہے، نہیں انہوں نے نہیں مارا. اچھا نہیں ظریف، اصل میں جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بلوچ قبیلے کے لوگ اتنی دور آ کر اپنے سردار کا بدلہ لے سکتے ہیں، تو پنجاب پولیس یا سندھ پولیس جن کے جوان شہید ہوئے، جن ماؤں کے لال ان کے گھر اجڑ گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک جوان شہید ہوتا ہے تو ایک خاندان تباہ ہو جاتا ہے. وہ خاندان کو چاہے پینشن ملے چاہے جو مرضی ملے، لیکن وہ جوان ان کا خیال کرنے والا باپ وہ نہیں مل سکتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پنجاب پولیس کو، سندھ پولیس کو، رینجر کو، ان کو یہ کارروائیاں کرنی چاہیے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب جو ماسکا میں جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور ماسکا کے علاوہ اب جو گوٹکی میں آپ کو پتہ ہے ڈی ایس پی تک کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور 2 SHO موجود تھے، 2 دیگر اہلکار تھے. پھر اس کے کا میں جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا گوٹکی میں ہوا. آپ نے دیکھا کہ گوٹکی میں جو ہے وہ پولیس کے ڈی ایس پی تک 2 SHO تک مار دیے گئے اہلکار تھے. اب 12 پولیس اہلکار جو جوان تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو ظاہر ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ رانا عثمان صاحب ہمارے یہ جو ڈاکو ہیں ان کو جو ہے وہ خصوصاً جو ہے یہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں ہیں اور سندھ کے شمالی علاقوں میں ہیں، وہ ہم اپنی ویڈیوز میں متعدد بار بتا چکے ہیں. تو ان کو باثر افراد کے ان کو پش پناہی حاصل ہے. اور آپ کو جیسے کہ مختلف واقعات میں ہم نے بتایا بھی کہ جب وہ جاپانی جو اغوا ہوئے تھے انجینئر رانا عثمان صاحب، بڑی پرانی بات ہے، 1 کروڑ روپے تاوان اس دور میں بڑی بات ہوتی تھی. 1 کروڑ روپے جب تاوان دیا گیا تو وہ سردار نے بھی بل ملا. بعد میں پتہ لگا جی جو 75 لاکھ تھا وہ سردار کھا گیا اور 25 لاکھ روپے جو ہے وہ یہ کھا گئے. تو یہ جو طریقہ کار ہے، برحال بڑا خوفناک کچے کے علاقے میں جو ہے منظر ہے. وہ ڈاکو جو لوگوں سے بدماشیاں کرتے تھے، لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے معافیا مانگی ہے ان ڈاکو نے، انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا کہ یار یہ بگٹی قبیلے سے کہو کہ یار ہماری جان چھوڑ دو. پھر پولیس نے بھی ایک بیان دیا کہ جی یہ جو قتل کیا گیا تھا وہ راہب شر گینگ تھا، یہ جس گینگ کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے سردار یعنی بگٹی قبیلے کے سردار عبدالرحمان نوجوان کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا. تو باقی پولیس والی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یار بالکل پولیس کیوں نہیں کر سکتی، ریاست تو سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ باثر لوگ ہیں وہ حکومت کی صفوں میں بھی ہیں، وہ ہر صف میں، مجھے میں نام نہیں لیتا، وہ سیکیورٹی میں بھی، آگے پیچھے بھی، ہر قسم کے لوگوں کے اندر ان کی سہولت کار تو موجود ہے نا بھائی جان. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے سندھ سے جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، وڈیرے کتنے باثر ہیں، آپ اسلام آباد میں آپ کو بڑے بڑے وڈیرے مل جائیں گے بڑے بڑے عہدوں میں. تو یار یہ جب اسلام آباد میں جو لوگ فیصلہ سازی کے اندر موجود ہیں، جب تک ان کی سپورٹ ختم نہیں ہوگی ان کچے کے ڈاکوؤں کو، تو اس وقت تک ان کے خلاف آپریشن جو ہے وہ نہیں ہونا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جی اگر ایک بگٹی قبیلہ جو ہے وہ آ کے اٹیک کر سکتا ہے تو جو سردار ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے. تو رانا صاحب لیکن اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ لیکن یہ کہ آپ کا ایک نا وہ بلوچوں کی ایک روایت ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہے نا اپنا ان کے سردار کو مارا گیا تو انہوں نے اس چیز کا پین بھی بڑا، لڑائی بھی انہوں نے بڑی کھل کے کی ہے. اب کہتے ہیں ڈاکو سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی جو بگٹی قبیلہ ہے اس سے معافی مانگے اور ہماری جو ہے وہ ہم نے اغوا نہیں کیا، وہ اپنے بیانوں سے ہی پیچھے ہٹ گئے. بس بالکل ظریف، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر ایک قبیلہ جو ہے وہ ان کچے کے ڈاکوؤں کو کنٹرول کر سکتا ہے تو ریاست کیوں نہیں کنٹرول کر سکتی؟ بالکل جو ہے ریاست بھی کنٹرول کر سکتی ہے اگر سنجیدہ ہو. ریاست اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، بیانات تک ہی رہتا ہے. لیکن یہ جاننا ہمارے لیے جو ہے بالکل ناممکن ہو چکا ہے کہ یہ کیوں ریاست جو ہے وہ ان کو اتنی ڈھیل دیتی ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتی. اس کی وجہ سے آپ کی نیشنل ہائی وے جو ہے وہ بھی غیر محفوظ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو مختلف علاقے جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں. تو آگے صورتحال کیا ہوگی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.